کہ یورپ کے اندر ساری کمپنیز، سارے ان کے ادارے وہ ایک دم سے ایران کے ساتھ اپنی تجارت دوبارہ کھول دیں گے. سعودی عرب اس پہ شدید غصے میں ہے کہ یہ کیوں امریکہ کرنے جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ اس کا جو ایک اور ایفیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایران کا تیل آ جائے گا مارکیٹ میں. اب دیکھیں ہونے کیا، میں اس کو بہت سادہ الفاظ میں بتاؤں. سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت تیل بیچ رہا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، اور تیل کی پرائس اوپر نیچے ایران بیچ نہیں پا رہا. اب آج پابندیاں ہٹنے کے بعد ایران اپنا تیل بیچ سکے گا، اور ایران 5 لاکھ بیرل پر ڈے، یا کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید 1 ملین بیرل ڈے وہ مارکیٹ میں لے آئے گا. وہ تیل جو، یعنی تیل کی آپ دیکھیں قیمتوں کا کیا حال ہونے جا رہا ہے. 2014 میں شاید $100 فی بیرل سے اوپر چلے گئی تھی قیمت، اس وقت $30 فی بیرل ہے. ایران یعنی تیل ہی تیل ہے، پوری دنیا میں تیل ہی تیل پھیل گیا، اتنا تیل اب ایران کا بھی تیل آنے لگا ہے. اور اس کے بعد خطرہ اس بات کا ہے سعودی عرب کو یا باقی لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے تو اچھی خبر ہے کہ شاید $10 فی بیرل سے بھی قیمت گر جائے. اچھا پاکستان میں اس کے کیوں نہیں کر رہے صاحب ڈاکٹر صاحب؟ پیٹرول اتنا سستا ہونے جا رہا ہے، کیوں نہیں قیمت گر رہی، وہ تو بعد میں بات کریں گے. لیکن ایران پیٹرول پھینکنے جا رہا ہے پوری دنیا میں، اس کے نتیجے میں جو سعودی عرب ہے وہ جو کہ اس کو آلریڈی بجٹ ڈیفیسٹ 60 یا 66 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ گیا ان کا پچھلے سال خسارہ، تو اس کا اور خسارہ ہو جائے گا کیونکہ وہ مارکیٹ جو ہے اس میں تیل ہی تیل ایران پھینک رہا ہے. ایران جتنا تیل پھینکے گا ایک دم سے اتنا، اور دنیا خریدے گی ایران کا تیل کیونکہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں اور کوئی سزا نہیں ہوگی امریکہ کی طرف سے. تو اس کے نتیجے میں جو سعودی عرب کی اب خلیجی ریاستوں کی جو مونوپلی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور ایران اس طرح سے بڑی کاری ضرب لگائے گا سعودی عرب کی معیشت پہ کہ ایران نے اپنا تیل سستا مارکیٹ میں ڈال دیا اور ملک سارے سعودی عرب کو چھوڑ کے ایران سے تیل لینا شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی امریکہ پابندیاں نہیں ہٹائے گا، لیکن امریکہ نے وہ ان کے جو طیارے ہیں، طیارے خریدنے اور بیچنے کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لی ہیں. تو فوری طور پہ ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا شاید پیسنجر ایئر کرافٹ خریدنے کا. اچھا اس پہ میں تو ہمارے ملک سے میاں نواز شریف صاحب اور رائی شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ریاست اپنا ایک موقف بتا رہی ہے کہ ایک ہی پاکستان کا موقف ہے، کشیدگی اس کے نتیجے میں کم نہیں ہوگی. زی جن پنگ بھی جا رہے ہیں اس کے بعد فوراً بعد، اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ چلے جائیں گے ڈیووس میں. غالباً نریندر مودی نہیں آ رہے ہیں جہاں پہ ورلڈ اکنامک فورم، اور یا شاید آ جائیں، مودی صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک اطلاع ہے وہاں وہ نہیں آ رہے، لیکن جان کیری پہنچیں گے اور وہاں پہ جو بائیڈن آئیں گے امریکہ کے، اور اشرف غنی پہنچیں گے سوئٹزرلینڈ، اور پھر اس کے بعد جان کیری وہاں سے وہ ختم کر کے مڈل ایسٹ میں آ جائیں گے. تو ایک بہت تیز ایکٹیویٹی اس وقت پوری دنیا میں، پورے ریجن میں شروع ہے، اور اس میں انڈیا کا ذکر بعد میں کروں گا. لیکن کل کے پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا میں اس کو تھوڑا سا فردر میں ڈسکس کروں کہ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. اشفاق اعظم خان صاحب سے بات کی تھی کہ اتنا قرضہ ہم نے لے لیا ہے کہ ایسی صورتحال نہ آ جائے خدا نہ خواستہ کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام پیش آ رہا ہو. اور اس میں پھر وال اسٹریٹ جرنل کا 2008 کا ایک آرٹیکل کوٹ کیا تھا میں نے کل پروگرام میں چاہوں گا کہ بڑی اسکرین پہ اگر وہ آرٹیکل دکھا دیں بڑی اسکرین پہ، وہ یہ وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا تھا 2008 میں، اور یہ تھا لیٹس بائی پاکستانز نیوکس، لیٹس بائی پاکستان نیوکس، چلے پاکستان کے نیوکلیر خریدتے ہیں. یہ 2008 کا وال اسٹریٹ جرنل ہے امریکہ کا. اور اس کے نیچے پھر وہی بات لکھی ہوئی تھی جو میں نے اس زمانے میں بھی کی تھی، اور میں اب دوبارہ ظاہر ہے مختلف شخصیات بھی اب وہی بات کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اگر وہ آرٹیکل کو نیچے تھوڑا سا دکھا دیں تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو کل بھی پروگرام میں کوٹ ہوا تھا کہ $100 بلین کی بات پاکستان نے کی کہ $100 بلین میں دیے جائیں. 15 بلین جو ہیں وہ جمع ہو گئے فرینڈز آف پاکستان سے. اور اس کے بعد اسی آرٹیکل میں نیچے جا کے یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا صدر اوباما مزید $85 بلین پاکستان کو دے دیں گے تاکہ نیوکلیئر کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو یہ ایک پلان ہے، پبلش کتابیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، یہ آئیڈیا ہے. حالیہ دنوں میں سینیٹر انور بیگ صاحب انتہائی محترم جو کہ مسلم لیگ نواز میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں طویل عرصے رہے، اور بڑی گہری ان کی نظر ہے ڈپلومیسی پہ، مطلب جو ڈپلومیسی پاکستان کی چل رہی ہوتی ہے مختلف ممالک کے ساتھ، اس میں انور بیگ صاحب کی بڑی گہری نظر ہے. انہوں نے یہ بات کل کے پروگرام میں بھی ذکر آیا کہ ان کی بھی بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کے اور مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے انور بیگ صاحب کا، کہ پاکستان جہاں جا رہا ہے معاشی طور پہ ان کو بھی بڑی تشویش ہے. لیکن وہ کیا تشویش ہے؟ انور بیگ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. انور بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. انور بیگ صاحب
یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ کے حوالے سے آپ نے کچھ عرصے پہلے بات کی کہ پاکستان کی معیشت ایک ایسی جگہ پہ جا سکتی ہے جہاں خدا نہ خواستہ بات ہونے لگے پھر پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی. یہ بتائیں کہ کس حد تک آپ کنوینس ہیں اس تھیوری سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات کوئی آج سے کوئی 3.5 سال پہلے کی ہے. اچھا. ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ نے مجھے کھانے پہ بلایا, ایک ویسٹرن اور ڈپلومیٹ, میں اس کا نام لے نہیں سکتا, ویری امپورٹنٹ ویسٹرن ڈپلومیٹ, اچھا, اور وہ پاکستان سے ذاتی طور پہ اس کا بڑا لگاؤ ہے تھا, اچھا, اور اس نے یہ مجھے ایڈوائز کی کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو یہ سمجھائیں کہ لونز آپ لینا بند کر دیں, بیکاز یہ جو لونز ہیں آپ کے گلے میں ایک دن آ کے پڑے گی. تو میں نے اس کو پوچھا کیسے؟ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ ٹانگوں پہ نہ ہی کھڑے ہوتے اور یہ لونز کے چکر میں آپ پڑیں گے اور لونز اتنے آپ کے سر پہ آ جائیں گے کہ آپ ان کی نہ لون ریپیمنٹ وہ کر سکیں گے نہ آپ اس کا انٹرسٹ پے کر سکیں گے, تو کہیں یہ 80-100 بلین ڈالر کے قریب جب یہ بات پہنچے گی تو آپ پھر جاؤ گے اسی IMF کے پاس ایک بیل آؤٹ پیکج کے لیے. اور اس نے یہ کہا کہ بہت سے ملک ہیں جنہوں نے آپ کے نیوکلیئر ویپنز کو ڈائجسٹ نہ کیا ہے نہ کریں گے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے نیگوشیٹ کریں گے اور آپ کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہوگا. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ کہا, اور میں گورنمنٹ کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, اپنی گورنمنٹ کو, اور ایون ڈیورنگ پیپلز پارٹی گورنمنٹ, کہ بھئی ہمارے پاس ایک ایسا ایک ایسٹ ہے مین پاور کا جو ہم مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز میں بیچ سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ہماری ہوم ریمیٹنسز ہے وہ کوئی تقریباً 16-17. مجھے انور بھائی صاحب ایک منٹ, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ اگر قرضہ ہو گیا تو پھر ہمیں خدا نہ خواستہ ہم سے مزید تقاضا ہو سکتا ہے کسی نیوکلیئر ایسڈ کیا, تو 65 ارب تو ہو گیا ہے. تو یہ وہی بات ہے جو اشفاق حسن خان صاحب کل کر رہے تھے. آپ کنوینس کتنا ہے اس بات پہ, ذاتی طور پہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تھیوری آ سکتی ہے مستقبل میں؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ لون ری پیمنٹس نہیں کر سکیں گے اور انٹرسٹ پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, آپ کو کم سے کم 10 بلین ڈالر چاہیے ہوگا ری پیمنٹ کی, انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے, تو کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ آپ کی جو ایکسپورٹس ہے یہاں پہ, جو ہماری ٹیکسٹائل ہے, اللہ کرے گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ بجلی کا نظام صحیح ہو جائے, اور جب تک آپ کا بجلی کا نظام صحیح نہیں ہوگا, انڈسٹریل گروتھ نہیں ہوگی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دوسرا جو مین پاور کا ہوم ریمیٹنسز ہے وہ سب سے بڑی فکرز آج ہے. آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, یہ جو ڈپلومیٹ تھے یہ مغربی ڈپلومیٹ تھے, امپورٹنٹ, یعنی ایک بڑے ملک کے ڈپلومیٹ تھے. ہاں ڈاکٹر صاحب, آئی کین اونلی سے a very important western diplomat, میں نام نہیں میں نہیں پوچھ رہا آپ سے. اچھا, لیکن انہوں نے پھر آپ سے یہ کہا کہ اگر 100 ارب ڈالر سے اوپر ڈیٹ ہو گیا, یعنی خسارہ ہو گیا پاکستان کا, تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کے اوپر بات آ سکتی ہے, اور کہا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کے پاس آپ کے اوپر ڈیٹ اتنا ہو جائے گا, ری پیمنٹس نہیں ہوں گی, تو آپ بیل آؤٹ پیکج کے لیے جاؤ گے. جب آپ بیل آؤٹ پیکج کے لیے جاؤ گے تو اس وقت اس طریقے کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. آئی ہوپ یہ غلط ہو, بٹ اس نے یہ بات مجھے کلیئر لفظوں میں کہا, اور میں بہت سخت پریشان ہوا, اور میں بار بار گورنمنٹ کو, ہر گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی میں جب تھا ان کو بھی سمجھاتا رہا. میرا سوال انور بھائی صاحب رہ گیا, آپ ذاتی طور پہ کتنا کنونس ہیں اس تھیوری سے, اس موجودہ حالات میں جب یہ بڑھتا جا رہا ہے قرض, ذاتی طور پہ؟ دیکھیں, آئی ایم 100% کنونسڈ. 100% کنونسڈ. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ نے ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو ڈائجسٹ نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کریں گے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس, آپ دیکھیں نا, ایک دفعہ یہ بھی بات ہوئی تھی اسرائیل ایک اٹیک کرے گا یا جو کچھ کرے گا, تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نظروں میں, ذہنوں میں پاکستان نیوکلیئر ایرسنل ہے. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم اپنی اکانومی کو صحیح کر لیں, اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو ہمارے اکانومسٹ ہیں
सबों ने ये इंडिकेशन दिया। आज के अखबार में डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा, डॉक्टर शाहिद कारदार ने कहा, अशफाक हुसैन साहब ने कहा, साकिब शिरानी साहब ने कहा। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनकी अच्छी बातें वो आप लें और उस पर आप अमल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट का जो एरिया है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ साहब 65 अरब हो गया है और 100 अरब हो गया, जैसे अशफाक हसन खान साहब कह रहे हैं कि ये हो जाएगा 2018 में 100 अरब हो गया, तो फिर आप 100% कन्विंस हैं उस डिप्लोमेट की बात से। ये बड़ा यानी बड़ा आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट है आपका, लेकिन आप इस पे कायम हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं डॉक्टर साहब, ये हमें जो IMF जिस तरीके का वेवर पे वेवर देता है, वो मुझे डर लगता है कि अगर हम उनकी कोई रिक्वायरमेंट मीट नहीं भी करते, वेवर दे के हमें और लोन दे रहा है। उनको हमसे क्या मोहब्बत हो गई है कि हमको लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आई एम श्योर गवर्नमेंट भी इस पे सोच डेफिनेटली रही होगी। ये आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, नवाज शरीफ साहब से या सागदार साहब से कभी ये बात की? मैं हमेशा उनको नहीं, मैंने ये बात नहीं की कभी भी। मैंने उनको ये कई दफा कहा है कि भाई हम अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट, क्योंकि मेरे नजर में मैन पावर एक्सपोर्ट एक ऐसा आइटम है जो आपको $1 बिलियन एक महीने में एडिशनल दे सकता है। 13 बिलियन इस वक्त गल्फ कंट्री से आ रहा है, और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सही तरीके से काम करे, मैं ये समझता हूँ कि ये होम रेमिटेंसेस आपकी 1 साल के अंदर डबल हो सकती है। वो तो मिडिल ईस्ट पॉलिसी हमारी इस वक्त कुछ कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में है, हम दरमियान में चल रहे हैं, टाइट रोप पे। जो देखे ना, मैन पावर की खपत तो वहाँ पे खपत तो है, बिल्कुल और दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, और अगर हम सही तरीके से ये काम करें तो मैं ये समझता हूँ हम बहुत चीजें। अच्छा, मैं आपसे आखिर में ये बात पूछूंगा अनवर बेग साहब कि ये जो आया था लेट्स बाय न्यू पाकिस्तानी न्यूक्लियर, ये आपने आर्टिकल देखा होगा ना? जी मैंने देखा, ब्रेट स्टीफन का, जो मैं अभी दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। ये 2008 में इसको मार्शल प्लान का नाम दिया था उस वक्त हुकूमत ने, है ना? याद है आपको? जी जी जी, मार्शल प्लान। हालांकि मार्शल प्लान वो सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला था, लेकिन इन्होंने कहा था मार्शल प्लान में हमें $100 अरब दिए जाएं। ये अगर उस वक्त बात हुई थी और अब दोबारा बात उठी है, क्या कोई प्लान है, कोई कैलकुलेटेड प्लान है? आपको लगता है कोई स्क्रिप्ट है कि पाकिस्तान को, जैसे मुझे लगता है कि बिल्कुल इकोनॉमिकली आपको वो कन्फेशंस ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन, यानी आपको बिल्कुल स्क्रिप्ट के तहत माशी तौर पे बिल्कुल बदहाल किया जा रहा है आपको? देखिए, जिस साहब ने वो आर्टिकल लिखा था 2008 में, वो जाहिर है ये बात पहले से चल रही होगी। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट है, डेफिनेटली एक स्क्रिप्ट है, एंड वी शुड नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। वी शुड ट्राई टू वर्क ऑन बिल्डिंग आवर ओन इकोनॉमी सो दैट हम इस चक्कर में ना पड़े। अभी भी हमारे पास वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि वी कैन अवॉइड ऑल दैट। देखिए, अगर अल्लाह ना करे हम उस नौबत पे अगर पहुंच गए तो हमारा क्या बनेगा? हमारे पास और बहुत हमारे इश्यूज हैं, रीजनल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो दुआ को हूँ कि ये जो बिजली का जो बहरान है, गवर्नमेंट इस पे कोशिश तो बहुत कर रही है, ये अगर सही हो जाता है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही लाइनों पे आ जाती है, मैं ये समझता हूँ देयर इज स्टिल अ वे टू अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्लम इन अबाउट कपल ऑफ इयर्स टाइम। बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब देखें कितनी खौफनाक बात है कि $65 अरब का हम पे कर्जा है। $100 अरब का अगर हो जाए तो खुदा न खास्ता वो फिर बात कर सकते हैं कि आपसे न्यूक्लियर की बात हो। ये अनवर बेग साहब कह रहे हैं कि वो 100% कन्विंस हैं। मतलब मेरा ख्याल था कि शायद वो इतनी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारे जो, क्योंकि आप कर्ज लेते जा रहे हैं और आप कभी आपका मामला जो है वो दहशतगर्दी में आ जाता है, कभी आपका मामला ये सऊदी अरब ईरान मामला चल जाता है, कभी नेशनल एक्शन प्लान, कभी और मामला जो आप नहीं देख रहे ना, वो मुल्क की मईशत को नहीं देख रहे, इकोनॉमी को नहीं देख रहे। अब ये यानी तेल ही तेल आने लगा है पूरी दुनिया में ईरान के ऊपर से। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान उसके नतीजे में क्या अपनी पॉलिसी इख्तियार करेगा मिडिल ईस्ट में? मतलब बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो, और फिर उसके साथ ही जब करप्शन पे मेरा ख्याल है कोई 450 अफराद हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी मिला लें उसमें से, और गैर सियासी शख्सियात, रिटायर्ड जनरल्स को मिला लें और सियासतदानों को मिला लें, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर सिर्फ उनकी दौलत पाकिस्तान और बाहर की दौलत इकट्ठी कर ली जाए तो वो $100 अरब से ज्यादा है। ठीक है, यानी
یعنی یہ مجھے نہیں پتا کہ اس بات نے, مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ ایک پاکستان کا حکمران جو ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ کہ میرے پاس 20 ارب ہو گیا ہے, 23 ارب ڈالرز میں, یعنی دو تین لوگ اگر آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں تو میں تو 400 کی 350 400 کی بات کروں, ان کو ملا کے تو 100 ارب سے زیادہ ان کے پاس پیسہ, یعنی اتنا کہ وہ پاکستان کے پورے قرضے کو اتار سکتے ہیں. چوری چکاری کا پیسہ, لوٹ مار کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ, اور وہ لیکن وہ کھوکھلا کر رہے ہیں ریاست کو ہر آنے والے دن کے ساتھ کہ وہ کیا اسکرپٹ ہے خدا جانے. انور بیگ صاحب نے کہا آپ بریک لیں تو پھر ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے. کیا ڈاکٹر عاصم سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے نیب کی پلی بارگیننگ کے حوالے سے؟ امپورٹنٹ سوال. جی بالکل, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اب 19 تاریخ کو ڈاکٹر عاصم حسین کی پیشی ہے, تو کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے نیب سے ڈاکٹر عاصم حسین کی؟ دیکھیں یہ جو عرصہ ہے نا آنے والے چند دنوں میں, جن دنوں میں نواز شریف صاحب ہوں گے سعودی عرب اور ایران, جنرل راحیل شریف صاحب سعودی عرب ایران, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جائیں گے ڈیووس. وہاں مجھے جیسے میں نے پہلے کہا مجھے نہیں پتا مودی صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, انڈیا سے ابھی تک مکسڈ ان کی سگنلز ہیں کہ کیا مودی صاحب پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے, لیکن بہرحال جان کیری, اشرف غنی, باقی کئی ممالک کے. اس دوران جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے زرداری صاحب دبئی سے چلے گئے لندن میں وہ انتظار کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا اور آصفہ بھٹو زرداری کا, اور وہاں پہ وہ ان کے ساتھ پھر امریکہ جا رہے ہیں, نیو یارک. وہ نیو یارک میں ہوں گے اگلے کچھ عرصہ, جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت پوری امریکہ میں ہوگی. اچھا, اس دوران یہ پیچھے یہ معاملہ چلیں گے, یعنی ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی پیشی, اور اس سے پہلے آج جیسے کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو قرارداد یا بل منظور ہوا ہے, قانون منظور ہوا ہے سندھ اسمبلی سے, یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا. اچھا اب کیا صورت ہے, لیگل پوزیشننگ کیا ہے؟ آج ڈی جی رینجرز نے دوبارہ کہا ہے کہ حتمی نتائج تک آپریشن جاری رہے گا. اب لیگلی کیا معاملات ہیں؟ جیسے شیخ عثمانی صاحب کو ہمیشہ ہم تک کرتے ہیں ایسے موقع پہ. جیسے السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جیسے صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو قانون تھا اس کو کیسے دیکھیں؟ ہمیں تو یہ لگا کہ یہ کوئی ڈاکٹر عاصم بچاؤ مہم کوئی ایک دم سے چلی ہے, اور اچانک یہ قانون ہوا ہے کہ جی سارے ملزمان کو, چاہے وہ دہشت گردی میں ہو, چاہے وہ منی لانڈرنگ میں ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کے, ان کو معاف کر دے گی سندھ سرکار. تو یہ چیلنج ہو گیا. یہ کیا سندھ گورنمنٹ نے؟ یہ تو دیکھیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن اس کو کہتے ہیں, اور میری نظر میں تو دس از اے ڈسگریسفل پیس آف لیجسلیشن. ایسا کبھی کسی جمہوری حکومت کو تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. بصورت وہ انہوں نے کیا ہے, ان کے اپنے جو ارادے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اپنے لوگوں کو بچائیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نہ انٹرفیئر کرے ان کے کاموں میں جو وہ یہ کام یہاں کر رہے ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے لیجسلیشن جو انٹروڈیوس کیا ہے, اس کی آپ ورڈنگ پڑھیں تو وہ اتنی عجیب سی ہے کہ وہ میرے خیال میں کوئی سمجھدار وکیل تو کبھی اس قسم کی بات نہیں کرے گا. لیکن بات صورت ایک اس میں سیونگ گریس تھی, وہ یہ تھی کہ ود دا کورٹس پرمیشن, وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹ ہے. لیکن بات صورت یہ آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ چیلنج ہو گیا ہے, اور یہ چیلنج ہو گیا اور یقیناً اس کو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا, کو عدالت کو اڑا دے گی. اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں, مجھے جس طرح سمجھ نہیں آ رہی, یہ سندھ حکومت قانونی مشورہ پہلے وہ رینجرز کے حوالے سے بات ہوئی, اس پہ ٹھس ہو گئے, پھر یہ اگر ٹھس ہو جاتا ہے اس کو اڑا دیتی ہے سپریم کو, پھر ٹھس ہو جائے گا. یہ کیا کر کے رہے ہیں سندھ حکومت کی قانونی مشاورت, مطلب یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ دیکھیے سندھ کی عجیب سی سچویشن ہے. سندھ کے جو کی حکومت ہے انفارچونیٹلی وہ تو ایک خاص فیملی کی حکومت ہے, خاص لوگوں کی حکومت ہے, اور وہ اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور سندھ میں ویسے بھی ڈویژن ہے, آپ جانتے ہیں کہ اربن ایریاز میں دوسرے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور رورل ایریاز میں دوسرے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ وہ آئندہ تو حکومت تو ملنی مشکل ہے ملک میں ان کو, لیکن جب تک کہ وہ سندھ میں ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے, اور یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے جمہوریت کو تو بہت نقصان پہنچے گا. بالکل صحیح. اچھا جیسے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نیب کوئی پلی بارگین کرنے کی کوشش کر رہی ہے ڈاکٹر عاصم صاحب کے ساتھ. اچھا یہ یعنی کوشش کر رہی ہے بالکل ایسی ہی جیسے ایان علی ملک سے جانے کی کوشش کر رہی ہے, خبر آ گئی پہلے وہ رک گئی, یا وہ کوشش کر رہی ہے, اور 1 ارب روپیہ غالباً ڈاکٹر عاصم, یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ 1 ارب روپیہ انہوں نے آفر کر دی ہے. 13 ارب کے چارجز ہیں,
یہ کیا ہے؟ مطلب یہ نیب جو ہے، یہ نیب کے پاس کیا ہے؟ مطلب نیب چاہے تو 50,000 میں ان کو پلی بارگین کر دے، چاہے تو 10,000 میں کر دے. یہ کیا ہے؟ کیا چکر ہے یہ؟ اور اس میں تو یہ تو خود کرپشن ہے. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ جو پلی بارگین کا جو کانسیپٹ ہے یہ برٹش لا میں نہیں تھا، یہ امریکن لا میں ہے پلی بارگین کا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ اس بات سے پلی بارگین کرتے ہیں کہ تاکہ اسٹیٹ کو بلا وجہ خرچہ نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے لیٹیگیشن. اس کو بچانے کے لیے وہ پلی بارگین کا کانسیپٹ نکالا گیا تھا. یہاں پہ پلی بارگین کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا، ایک قسم کا اس کو لوگوں کو بچانے کا ایک طریقہ نکالا گیا. یہ تو این آر او ہے، ایک طرح سے این آر او ہے جیسا. بالکل کیا ہے، اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. آپ اگر ہسٹری دیکھیں جب سے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے تو کئی شخصیات ایسی ہیں جو پلی بارگین کر کے نکل چکی ہیں. ایڈمرل منصور حق تھے، دوسرے لوگ تھے، بہت سے دوسرے لوگ تھے جو کہ اس میں سے بچ کے نکل چکے ہیں. اور یہ قانون موجود ہے، اور اس میں فیصلہ جو ہے نیب کے بورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا نہیں، مجھے آپ یہ دیکھیں نا، یہ کیا مطلب ہے کہ ایک چور ہے، ایک فرض کریں، اور اس چور نے ایک آٹے کی بوری چورا لی پوری، اور میں نیب کا آفیسر ہوں، میں کہوں یار اس میں سے ایسا کرو کہ ایک نوالا تو سرکاری طور پہ ہم شو کریں گے، ایک نوالا مجھے کھلا دو اور باقی پوری بوری لے کے بھاگ جاؤ. یہ ہے نا پلی بارگین. جی جی بالکل پلی بارگین. اور نیب کے افسران ارب خرب پتی ہو گئے خود یہ پلی بارگین کرنے والے. جی بالکل، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ کانسیپٹ اس واسطے انٹروڈیوس کیا گیا تھا چونکہ یہ فائنینشیل irregularity ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسٹیٹ کو پیسے واپس مل جائیں پھر تو صحیح ہے. دیکھیے اگر تو ایسا ہو کہ پلی بارگین میں وہ کہیں کہ جی 90% جو آپ نے پیسے بنائے وہ واپس کر دیں، تو پھر تو بات بنتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے 100 ارب بنائے ہیں، اس میں سے 1 ارب واپس کر دیں، کوئی یقیناً مذاق کی بات ہے بالکل. یہ تو یہ نہیں، لیکن مجھے جس صاحب آپ قانونی طور پہ بتائیں کہ ایک آدمی اگر واپس کر رہا ہے پیسہ، چلیں وہ 1 ارب روپیہ واپس کر رہے ہیں، تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ انہوں نے چوری کی ہے، مطلب وہ مجرم تو ہو گئے نا. جی بالکل، ہاں یعنی مجرم ہو گئے، بالکل مجرم ہو گئے. لیکن بات صورت وہ بچ تو گیا نا، جیل میں تو نہیں جائیں گے، سزا تو نہیں ہوگی. اچھا تو یہ تو پھر ادھر سے ٹیکس، وہ کالا دھن سفید کرنے والا بھی لا آ گیا. یعنی یہ اگر 1 ارب دے دیتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد جو 12 ارب ہیں، فرض کریں اگر نیب صحیح کہہ رہی ہے کہ 13 ارب کی کرپشن ہے، تو 12 ارب کو وہ وائٹ کر کے واپس لائیں، اور وہ تو پھر مزے آ گئے، پھر تو ایشو ہی ختم ہو گیا. بالکل. آپ اس کے خلاف ہونا چاہیے، کچھ ابھی تک تو کسی نے کوئی شروعات نہیں ہوئی اس کے خلاف. لیکن یہ جو پلی بارگین والا کانسیپٹ ہے، یہ یقیناً ان کو نکالنا پڑے گا ایونچولی. لیکن جب تک ہے اس کا فائدہ. یہ جیسے کہیں چیلنج ہو سکتا ہے کسی عدالت میں پلی بارگین کا کنسیپٹ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ابھی تک تو چیلنج نہیں ہوا ہے، لیکن چیلنج ہو سکتا ہے. اس کے بہت سے نہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ. جی بالکل ہو سکتا ہے، یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے. اچھا، نہیں ہوا اور سپریم کورٹ اس کو اڑا سکتی ہے، ظاہر ہے. مجھے تو یہ عجیب سا لگتا ہے، اور پبلک کو بھی عجیب سا لگتا ہے، اور آپ کو بھی لگتا ہوگا یقیناً. اور بہت سے ہیں، اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کچھ ایسی بنانی چاہیے کہ پلی بارگین کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو. پلی بارگین کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو بلا وجہ وہ انویسٹیگیشن کرنے میں، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بچا دیا جائے کم پیسے لے کر. میں سمجھ گیا. جیسا بہت شکریہ آپ کا. یہ ویسے میں بتاؤں، جیسے آپ نے جیسے بات کی قانونی طور پہ، ایک تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی فضول قسم کا قانون آ نہیں سکتا جو سندھ اسمبلی نے پاس کیا، اور اس کو اڑا دے گی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ. سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا غالباً. دوسری جو بات ہے وہ یہ پلی بارگین جو ہے نا، میرے خیال سے اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا پاکستان کے اندر، ڈیفائننگ موومنٹس آ رہی ہیں نا، بہت سارے کام ہو رہے ہیں. یہ پلی بارگین کا بھی میرا خیال ہے کہ اب یہ چیلنج ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں چیلنج ہوگا. اور اس کے پھر سوال اٹھے گا کہ نیب کو کس نے اختیار دیا، کیسے اختیار مل گیا نیب کو کہ 13 ارب کی وہ پہلے کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی، اور پھر اس میں سے 1 ارب کے اوپر مکمکا ہو رہا ہے. مکمکا ہی ہے نا، مطلب نیب کی مرضی ہے، وہ چاہے تو 50,000 پہ کر لیں، چاہے تو 10 روپے پہ کر لیں پلی بارگین. 10 روپے ہمیں دے دو، باقی 13 ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ اتنے لاکھ اور لے کے بھاگ جاؤ. تو یہ کوئی نہ کوئی اس میں میرا خیال ہے ایک ایسی جگہ آ گئی ہے، ریاست ایسی جگہ پہ کھڑی ہوگی، خاص طور پہ جب معاشی دہشت گردی، اور وہ جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ معیشت آپ کی ملک کی کھوکھلی کی جا رہی ہے. کیا مختلف افراد کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ لوٹے ملک کا،
اور وہ باہر لے جائیں ملک سے, جی, یا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یا وہ منی لانڈرنگ, یا وہ اور کسی انداز کی لوٹ مار کریں, پیسہ باہر لے جائیں. اس کے بعد یہ جو کالا دھن سفید بنانے کی اسحاق ڈار صاحب کا فارمولہ ہے, اس کے تحت وہ چاہیں تو لے آئیں واپس, چاہیں تو نہ لائیں واپس. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ آپ قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں. ایک ایل این جی سکینڈل ہے, ایک وہ میگا کرپشن کے کیسز سر پہ پڑے ہوئے ہیں, ایک وہ, مطلب کیا اس وقت قوم یہ ایکسپٹ کرے گی؟ ایک پبلک کی پلس بھی ہوتی ہے نا, ایک عوام کی پلس بھی ہوتی ہے. یعنی ہر فیصلہ جو ہے وہ ڈرائنگ روموں میں یا